أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط يا أيها الذين آمنوا ایمان والو لا تتخذوا بطانة نہ تم بناؤ کوئی رازدان من دونکم اپنوں کے سوا لا یعلونکم وہ نہیں کوئی کمی چھوڑتے تمہارے بارے میں خبالہ کوئی فساد کرنے نقصان پہنچانے میں ودو وہ چاہتے ہیں ما عنتم اس کو کہ تم مشقت میں رہو قد بدت البغضاء تحقیق ظاہر ہو چکی ہے یہ دشمنی بغض من افواہہم ان کے منہوں سے وما تخفی اور جو کچھ چھپا ہے صدورہم ان کے سینوں میں اکبر وہ اس سے زیادہ بڑا ہے قد بینا تحقیق کھول کر بیان کر دی ہم نے لکم الآیات تمہارے لیے آیتیں ان کنتم تعقلون اگر تم سمجھو ہاں انتم اولا ہاں تم وہی لوگ ہو تحبونہم جو محبت کرتے ہو ان سے ولا یحبونکم اور وہ نہیں محبت کرتے تم سے وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو بالکتاب کلی تمام کتابوں پر وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم تو ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تم سے عضوا کاٹ کھاتے ہیں علیکم تم پہ الانامل اپنی انگلیاں من الغیظ غصے سے قل کہہ دیجئے موتو مر جاؤ بغیظکم اپنے اسی غصے میں ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ جانتے ہیں سینوں کے بھید راز ان تمسسکم اگر پہنچے تمہیں حسنتن کوئی بھلائی اچھائی تسؤہم تو ناگوار گزرتی ہے ان پہ وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر پہنچے تمہیں سیئۃ کوئی برائی ناگواری مصیبت یفرحوا بہا تو وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو وَتَتَّقُوا اللہ سے ڈرتے رہو لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تو نہیں بگاڑ سکتا تمہارا کیدہم ان کا کوئی داؤ پیچ ان کا مکر شیعہ کچھ بھی
ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اسے احاطے میں رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان اور یہود و نصارہ ان کا بیان کیا، اور اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو یہود و نصارہ کی مسلمانوں سے دشمنی بغض ہے اس کا بیان کر کے یہ اہل ایمان کو ہدایت کی ہے کہ یہ کافروں سے دوستی نہ کریں، ان کو اپنا رازدان نہ بنائیں، اپنی راز کی باتیں ان تک نہ جانے دیں، کیونکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور تمہیں تکلیف پہنچانے، ضرر پہنچانے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، بطانہ کا معنی ہے رازدان، بھیدی اپنا، نہ بناؤ تم بطانۃ ان کافروں کو، یہودیوں کو دوست، من دونکم اپنے سوا، یعنی جو تمہارے مومن ہیں، اہل ایمان کے علاوہ کفر شرک والوں سے دوستی، رازداری نہ بناؤ، اس لیے کہ لا یعلونکم خبالا، وہ نہیں کمی کرتے تمہارے بارے میں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے تمہارے بارے میں، خبالا تمہیں نقصان پہنچانے میں، اور تمہارے لیے کوئی نہ کوئی فساد کی صورت بنانے میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں رہو، مصیبت میں، مشکل میں اور تنگی کے حالات میں تم پکڑے رہو، تمہاری راحت انہیں اچھی نہیں لگتی اور وہ تمہیں خیر کی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے یہ دشمنی، یہ بغض، من افواہہم ان کے منہوں سے، یعنی زبانی کلامی تو بہت بغض تم ان کی زبانوں سے سنتے ہو، اور وما تخفی صدورہم، اور جو دشمنی اور بغض چھپا ہے ان کے سینوں میں، یعنی ان کے دلوں میں، اکبر، یہ زبان کے بولے ہوئے بغض سے بھی وہ زیادہ بڑا ہے۔ یعنی جو تم ان کی زبانوں سے سنو تو سمجھو یہ بہت کم بغض کی باتیں، دشمنی کی باتیں ہیں، اور جو کچھ تمہارے بارے میں غیظ و غضب ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے وہ تو ابھی بہت زیادہ ہے۔ تو جس میں اتنا بغض بھرا ہوا ہے وہ کب تمہیں کبھی کو فائدہ دے یا اس کے ساتھ تمہاری دوستی وہ کبھی مخلصانہ بن سکے؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے وضاحت سے بیان کر دی تمہارے لیے آیتیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھو۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں جو ہدایات زندگی گزارنے کے اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ ہاں انتم اولا، ہاں سنو تم وہ لوگ ہو، تم ایسے لوگ ہو، تحبونہم ولا یحبونکم، کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ یعنی کیسی دوستی تم بناتے ہو؟ تم کہتے ہو نہیں ہمارے دوست ہیں اور ہمارا ان سے اتحاد ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے دوستانہ، فرمایا کہ تم دوستی کرتے ہو اور تم دوستی چاہتے ہو، لیکن وہ تمہارے بارے میں دلوں میں دشمنی رکھتے ہیں، وہ بغض رکھتے ہیں۔ یہ تو دوستی نہیں ہوتی کہ ایک دوستی کرے اور دوسرا دشمنی کرے۔ تو فرمایا یہ کافر تمہارے دشمن ہیں، اور یہ خاص کر یہود یہ تمہارے دلی دشمن ہیں، ان کے دلوں میں کبھی تمہارے حق میں خیر نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے مقامات پہ بھی اللہ جل شانہ نے اس طرح کا مضمون بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔
تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی ان کی یہی فطرت تھی یہود و نصارہ کی، اور آج کی دنیا میں دیکھ لیں آج بھی اسی طرح دنیا میں سب سے زیادہ جو غلیظ مسلمان کا دشمن ہے وہ یہودی ہے، اور مسلمان ان سے دوستیاں بڑھاتے ہیں، ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں، اور وہ ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ امریکہ کو دیکھ لیں، ہم پھولے نہیں سماتے ہو جی ہمارا دوست ہے، ہماری ان کے ساتھ بڑی پکی گہری دوستی ہیں اور بہت پرانی دوستیاں ہیں، اور لیکن وہ جب موقع آتا ہے تو مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے، ہماری حکومتوں کو زہریلے سانپ کی طرح وہ کاٹتا ہے، لیکن ہمارے مسلمان لیڈر ہیں اور قیادتیں ہیں جو کہتے تھکتے نہیں کہ ہم دوست ہیں۔ تو فرمایا تم تو ان سے دوستی محبت کرتے ہو، وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اپنے پڑوسی ملک بھارت انڈیا کو دیکھ لو، ہماری لیڈرشپ وہ کہتے ہیں جی ہم ان سے دوستانہ بنانا چاہتے ہیں، ہم ان سے فلاں فلاں اچھے تعلقات، لیکن وہ کوئی موقع دشمنی کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اور یہ تو اب ہماری قیادتوں کو بھول جانا چاہیے کہ یہ کفر کبھی مسلمان کا خیر خواہ ہو یا مسلمان کا دوست ہو سکے، اور یہ جو ہمارا پڑوسی ہے دشمن، اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سے خبر دے دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ساتھ ہندوستان شدید قسم کی جنگ کرے گا۔ حدیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کی ہندوؤں سے جنگ ہوگی اور بہت بڑا قتل و قتال اس میں ہوگا، بڑی تعداد میں قتل و غارت گری ہوگی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ پوری دشمنی کا جو ہے نا وہ جال بن کے اب ہمارے پڑوسی دشمن کو جو پہلے دن سے ہمارے ملک کا مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کو انہوں نے پورا مسلح کر کے طاقتور بنا کے ہمارے سروں پہ کھڑا کر دیا۔ اب تو اس کے اشارے کی دیر ہے کہ یہ جنگ چھڑ جائے اور حالات ایسے بن جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کی جو ہے نا وہ خبر دے دی تھی کہ ایک وقت آئے گا تمہارے ساتھ ہندوستان کی جنگ ہوگی اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس میں آج مسلمان لیڈرشپ کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حمیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایمان کی بنیاد پہ چلنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ حدیث قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہے کہ تم تو ان سے صلح کی صورت بناتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ صلح کی صورت نہیں بناتے، اور تم تو خیر خواہی کے لیے یا جو ہے نا دنیا کے حالات کو اچھا رکھنے کے لیے ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہو، لیکن وہ تم سے صلح نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں مسلمان کو منع کیا کہ تم ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاؤ، کہ پہل تمہیں نہیں کرنی چاہیے، بزدلی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ، بلکہ غیرت مند بنو، قوت اور طاقت والے بنو۔ جیسے ایک موقع پر لشکر کا کوئی موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے فرمایا کہ گنتی تو کرو اپنے لوگوں کی کتنے ہو، تو جب گنتی کی تو صحابی نے کہا ہم 600 یا 700 کے لگ بھگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم 600-700 اگر ہیں تو پھر ہمارا یقین ہے کہ دشمن ہم پہ غلبہ نہیں پا سکتا۔ تو جب ایمان ہے مسلمان میں، ایمانی قوت ہے، تو پھر اس کی سینکڑوں کی تعداد دشمن کے ہزاروں کے اوپر بھاری ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ نے اس کو فرمایا، تو فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ لوگ تمہارے قرآن کو نہیں مانتے، اس کو سچی کتاب نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم ان سے ملتے ہو تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ ان یہودیوں میں جو منافق لوگ تھے اہل ایمان کے پاس جب بیٹھتے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، نمازیں بھی سامنے پڑھتے۔ وَإِذَا خَلَوْا، لیکن جب الگ ہوتے مسلمانوں سے تو فرمایا ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، کاٹ کھاتے ہیں تمہارے اوپر غصے سے،
انامل، یہ انامل کہتے ہیں انگلی کے پوروں کو، کناروں کو، یہ پورے جو ہوتے ہیں تو یہ انگلیاں اپنی کاٹ کھاتے ہیں من الغیظ، غصے سے تمہارے اوپر، یعنی اس قدر دلوں میں بغض اور غیظ اور غضب بھرا ہوا ہے تمہارے خلاف، یہ تمہیں برداشت نہیں کرتے۔ قل، آپ انہیں کہہ دو، موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں، خداوند قدوس تو اسلام کو غلبہ دیں گے، اور اللہ نے اپنے دین کو غلبہ دے کے رکھنا، اس کو طاقت دینی ہے، اور تم اس غصے میں مرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والے ہیں سب سینوں اور دلوں کے بھید اور راز۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اللہ ان کے بغض اور دشمنی کو یوں بیان فرماتے ہیں، اگر تمہیں پہنچے حسنۃ، کوئی بھلائی، اچھائی، خوشحالی، کوئی نفع اور فائدہ تمہیں پہنچتا ہے، تمہارے ملکوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں، امن سکون کی فضا بنتی ہے، تو تسؤہم، ان کو بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ ان کے کیسے حالات اچھے بن گئے اور یہ کیوں خوشحال ہو گئے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے سیئۃ، کوئی برائی، ناگواری اور تنگی، فساد، تخریب کاری، طرح طرح کے مسائل تمہیں گھیریں، تو یفرحوا بہا، یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آج یہ باتیں سمجھنا مشکل نہیں ہے، ہم اپنے ارد گرد دنیا کو دیکھ رہے ہیں، عالم کفر کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیا تماشا لگائے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں جو ہوش نہیں کر رہے۔ تو فرمایا یہ سب کچھ ان کی دشمنی اپنی جگہ، لیکن اگر تم اس راستے پہ چل جاؤ، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو، یعنی اپنے دین پر جم کے رہو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، بچتے رہو خدا کے حکم توڑنے سے، یعنی صحیح دین کی راہ پر اپنے آپ کو چلاؤ، اپنا ایمان اور عمل مضبوط رکھو، کیونکہ مسلمان کی طاقت ہتھیار اور اسلحے میں نہیں ہے، مسلمان کی اصل طاقت، اس کی قوت ایمان میں ہے، اور اس کی طاقت عمل اور عبادت میں ہے۔ جب یہ دو چیزیں اس کی مضبوط ہوں گی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو نہیں تمہارا بگاڑ سکتے کیدہم، ان کے داؤ فریب، ان کی چالیں، ان کے منصوبے، ان کی پالیسیاں، شیئا، ذرا بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تمہاری حالت بھی انہی کی طرح کی ہو کہ جیسے وہ خداوند قدوس سے بیگانہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو تم مسلمان بھی ایسے زندگی گزارو جیسے آج ہماری زندگی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اسلحے اور طاقت میں تو کفر ہمیشہ مسلمان سے آگے ہوتا ہے، اور آج کی دنیا میں بھی وہ مسلمان سے آگے ہے، تو پھر اس میں تو مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان کو اگر کفر پہ غلبہ ملتا ہے تو ایمان اور عمل کے ساتھ، اور یہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس لیے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمیشہ غالب رہو گے بشرطے کہ تم مخلص اور سچے اور پکے مومن رہو۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں ان کے ساری حرکات اللہ نے اپنے احاطے میں کیوں، اللہ کا علم ان کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی اس پہ نظر ہے۔ اگر تم خدا کے ساتھ وابستہ رہو تو اللہ خود ان سے نمٹ لیں گے، اور اللہ خود انتقام لے لیں گے۔